الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. अल्लाह ताला के फजल व एहसान से सूरह अल-अनफाल की आयत नंबर 44 तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। आयत नंबर 45 से 48 तक इंशाल्लाह आज हमारी क्लास होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़ाथ्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वअतीअू अल्लाह वरसूलहू वला तनाज़अू फ़तफ़शलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तकूनू कल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम बतरन वरिआअ अन्नास वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत। वइज़ ज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम वक़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास वइन्नी जारुल लकुम फलम्मा तराअतिल फ़िअतानि नकस अला अक़िबैहि वक़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम इन्नी अरा मा ला तरौन इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन,
جب تم کسی گروہ کے مد مقابل آؤ، فَاثْبُتُوا تو جم جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں جھگڑا مت کرو، فَتَفْشَلُوا تو اس کی وجہ سے تم ناکام ہو جاؤ یا بے ہمت ہو جاؤ، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ کہ جو اپنے گھروں سے نکلے، بطراً تکبر کرتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اور اللہ جو کچھ وہ عمل کرتے تھے اس کا احاطہ کیے ہوئے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، وقال اور اس نے کہا، لا غالب لکم اليوم من الناس آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غلبہ پانے والا نہیں، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اور یقیناً میں تمہارا پڑوسی ہوں یعنی تمہارے ساتھ ہوں، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ پس جب دونوں گروہ ایک دوسرے کو کے آمنے سامنے دیکھنے لگے، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وہ اپنی ایڑیوں پر پھر گیا، وقال اور کہنے لگا، انی بریء منکم میں تم سے بری ہوں، انی ارا ما لا ترون یقیناً میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، شدید عذاب دینے والا۔ فرمایا کہ جب دشمن سے مد مقابل ہو جاؤ تو پھر پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو بلکہ ثابت قدم ہو جاؤ۔ پہلے بھی اس پر بات ہوئی کہ دشمن کے مد مقابل جب آ جاؤ تو اس کے بعد اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ انسان پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے، الا یہ کہ جنگی حکمت عملی یہ ہو کہ پینترا بدلنے کے لیے بندہ کچھ دیر کے لیے وہاں سے ہٹ جائے، یا یہ کہ اس کو واضح طور پر ایسا نظر آتا ہو کہ اس وقت حکمت یہ ہے کہ کوئی صلح یا امن والا یا امان والا معاملہ کرنے کے لیے پینترا بدلنے کے لیے ہٹنا ضروری ہے، تو پورے لشکر کے ساتھ وہ یہ کام کرے۔ لیکن اپنی جان بچانے کے لیے انفرادی سطح پر لشکر سے ہٹ کر یہ فیصلہ کرنا کہ میں جان بچا لوں، بھاگ جاؤں، پیٹھ پھیر لوں، یہ بہت بڑے گناہوں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن جب صحابہ اکرام کی صفیں بنوا دی تو فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ دشمن کے مقابل آنے کی تمنا نہ کرتے رہو، کہ بندہ جذبات میں آ کر تو کہے کہ بس میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور دشمن کے مقابل آنے کی باتیں کرتا رہے، لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے، سامنے آنا پڑے، اس وقت جان کے لالے پڑ جائے۔ بہت سارے لوگوں کے جذبات صرف باتوں کی حد تک ہی ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو سمجھ لگتی ہے کہ یہاں مار پڑے گی یا تکلیف سہنی پڑے گی تو فوراً غائب ہو جاتے ہیں، اور ایسے جذباتی لوگوں کی باتوں میں آ کر انسان کو امت کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دشمن سے سامنا ہو جائے پھر جم جاؤ، پھر واپس نہ پلٹو۔ تو ایسے میں یہاں بھی یہی حکم دیا گیا کہ جب مد مقابل آ جاؤ تو فَاثْبُتُوا بڑی جم جاؤ، اور اس کے ساتھ کیا کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہاری کامیابی اللہ رب العزت کو یاد رکھنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، تمہاری کامیابی اپنے جتھے میں نہیں، تمہاری کامیابی تمہارے ہتھیاروں میں نہیں، تمہاری کامیابی کہ تم بڑا اپنے اوپر زعم کرو کہ ہم بڑے بہادر ہیں، ہم تو ڈٹ گئے، اس میں نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ اخلاص برتنے میں، اور اس موقع پر بھی اللہ کو یاد رکھنے میں ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، دوسری جگہ فرمایا اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں جب ان کو اللہ کے ذکر کی طرف ترغیب دلائی جائے تو وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہو، تسبیحاں پڑھنے سے اور ذکر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ حدیث کے اندر واضح طور پہ ہے کہ اس موقع پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اللہ کو یاد کیا، اور جنگ چھڑنے سے پہلے آپ نے بہت الحاح کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگی، اور ہر غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین موقع پہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے ہوتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے۔ اور جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، قیامت کے قرب میں جب اہل ایمان
دجال کے مقابل ایک بڑا لشکر نکلے گا جس کی قیادت امام مہدی کریں گے، تو اس وقت قسطنطنیہ والی جانب تو ایک شہر صرف اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے فتح ہو جائے، وہاں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کے نعرے لگائیں گے تو شہر کی فصیلیں گرتی چلی جائیں گی اور وہ شہر بغیر لڑائی کے اللہ رب العزت مسلمانوں کو عطا فرما دے۔ تو انسان کے اندر ایمان پختہ ہو، وہ اللہ کے لیے مخلص ہو اور میدان میں آ جائے تو اللہ رب العزت نے اس سے اتنا ہی مطالبہ کیا۔ اس کے بعد اللہ کا ذکر ہی ہے جو انسان کی معاونت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف جتنا زیادہ رجوع ہوتا ہے اللہ اتنی کامیابیاں عطا فرما دیتے۔ تو فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ مشکل مرحلوں کے اندر اطاعت کرنا اور ناپسندیدہ مواقع کے اوپر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رغبت رکھنا، یہ اہل ایمان کا شعبہ ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے مت کرو، اس لیے کہ جنگوں کے موقع پر یا اجتماعات کے موقع پر جہاں زیادہ لوگ جمع ہوتے آراء بہت زیادہ ہو جاتی، مشورے زیادہ ہو جاتے، لوگ ایک دوسرے کی بات سننے کے بجائے اپنی سوچ کے اوپر زیادہ انحصار کرنے لگ جاتے، اور خاص طور پہ جہاں معاملہ انسان کی زندگی کا ہو کہ یا میری زندگی چلی جائے گی یا بچ جائے گی، ایسے موقع پہ تو لوگ بالکل ہی آپے سے باہر ہو جاتے اور کسی کی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ فرمایا یہ کام مت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں اس طرح کی صورتحال میں تنازع نہ کھڑا کرو، بلکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم ہمت ہار دو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تم آپس میں ہی اگر متحد نہیں ہوگے اور اطاعت کا جذبہ نہیں لے کر آؤ گے تو دشمن کے مقابل کیسے آؤ؟ دل جڑے ہوئے ہوں تو دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے، دل کٹے ہوئے ہوں تو پھر دشمن کے مقابلے نہیں ہوتے۔ اس وقت پاکستانی قوم کو اور امت مسلمہ کو بھی بالخصوص اس جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل مختلف چیزوں کے اندر کٹے ہوئے اور افتراق کے اندر ہی، اور ہم جب کبھی بھی فرقہ واریت کی بات کرتے تو ہمارے ذہن میں صرف مذہبی فرقہ واریت آتی، لیکن اس وقت جو وطن عزیز کے اندر لسانی فرقہ واریت، علاقائی تعصب، سیاسی فرقہ واریت اور مفاد کی فرقہ واریت، ہر کسی کی اپنی سوچ، 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور گھر کے اندر ہی گھر کے افراد ہی کسی بات کے اوپر اکٹھے ہونے کو تیار نہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہارے جو پاؤں ہیں وہ اکھڑ جائیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر کرو، کہ یہ جو حالات ہوتے ہیں یہ صبر کے متقاضی ہوتے ہیں۔ جب سخت حالات آتے ہیں تو صبر کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا اپنے گھروں سے جب جہاد کے لیے نکلو یا اللہ کے رستے میں صبر کر رہے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کے کچھ جرم ہیں۔ کیسے جرم ہے؟ یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، جو اپنے گھروں سے تو نکلے ہیں اور قتال کے لیے نکلے ہیں، لیکن ان کا قتال کرنا کس لیے ہے؟ بطرا، سب سے پہلے تو اکڑ دکھانے کے، ہم بڑے سردار، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ہمارے سے مخالفت کرے گا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یہ بطرا ہے، اکڑنا، تکبر کرنا۔ ورعاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے اب یہ کام نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ فلاں بڑا بزدل ہے، لوگ فلاں اس وقت بھی بہت سارے لوگ دین کے کچھ معاملات پہ صرف اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں، اور باقی ان کو دین کی فکر نہیں۔ مثلا آپ دیکھیں گے کہ کچھ جذباتی قسم کے لوگ غزہ کے بارے میں بڑا کچھ لکھ رہے ہیں، دھرنے دے کر بیٹھے ہیں، روڈوں پہ نکل کے لوگوں کو خوار کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں۔ بہت ساری جماعتیں یہ کام کر رہی ہیں اس لیے کہ ہمارے کارکن کیا کہیں، اور اس کے بعد جب وہ دھرنا ختم ہو گیا اب وہ سب گھروں میں سکون سے بیٹھے، نماز کا ٹائم ہے نماز نہیں پڑھیں، اللہ کی توحید پر حرف آ رہا ہے اس کے لیے غیرت نہیں جاگے گی، دین کے کسی اور مسئلے پر حمیت کہیں نہیں نظر آئے گی۔ راتوں کو دھرنے میں بیٹھنے والے فجر کی نماز میں غائب ہیں، لیکن کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے ہم نے اپنی حاضری لگوانی ہے۔ یہ رعاء الناس، بظاہر کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا ہمارے کارکن کیا کہیں گے اور ہم نے یہ نہ کیا تو ہماری بدنامی ہو جائے گی، اس لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ سارے دکھلاوے کے کام ہیں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکل، تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل، سوائے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے، اس کے پیچھے للہیت نہیں ہے۔
اور للہیت صرف کسی ایک پہلو پر نہیں ہوتی، پھر یہ غیرت اور حمیت پورے دین کے لیے جاگنی چاہیے، اور دین کے ہر کام کے لیے جاگنی چاہیے، اور انسان کی زندگی میں وہ رنگ نظر آنا چاہیے کہ جس میں وہ شریعت کو اپنے جسم کے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر نافذ کرنے کی طرف راغب ہو۔ وہاں تو کوئی رنگ نظر نہ آئے، اور بندہ جو ہے وہ آنکھ میچ کر بیٹھا ہوا ہو اور ستو پی کے سویا ہوا ہو، اور ایسے ہی ایک دم سے اٹھے اور کہے جی 2 نعرے لگا کر ایک جھنڈا پکڑ کے ایک جگہ دھرنا دے کر 1 گھنٹے میں نے حق ادا کر دیا۔ یہ بے وقوفانہ باتیں، جو نوجوان بہت جذباتی ہو کر یہ کام کر رہے ہیں آج کل۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا گھروں سے نکلنے والے ایسے نہ ہو کہ تم اکڑ میں مبتلا ہو یا لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نکل رہے ہو۔ اور وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ان کا تیسرا جرم یہ ہے یہ اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے گھروں سے نکلے۔ اور مشرکین مکہ کا بنیادی مقصد یہی تھا، ایک ہمارا ٹیکا جم جائے، ہم وہ اپنی اکڑ میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ کے رستے سے روکیں گے، ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کے دین پر عمل کریں۔ فرمایا واللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کے عملوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر قسم کی نیت کے حال بھی اللہ جانتا ہے، ہر قسم کی انسان کی کرتوت بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ فرمایا جب شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر طبری میں اور دیگر مفسرین کرام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے، جس میں بیان کرتے ہیں کہ قریش اور بنو کنانہ کے درمیان آپس میں جنگ تھی، لڑائی تھی، اور قریش کو بدر کے میدان میں آتے ہوئے اس بات کا ڈر تھا، ہیزیٹیشن تھی کہ اگر ہم ایک بڑی تعداد میں نکلے تو بنو کنانہ پیچھے ہمارے گھروں پر حملہ کر دیں گے، کیونکہ ہماری پرانی ان سے دشمنی چل رہی ہے۔ تو بنو کنانہ کا جو سردار تھا وہ سراقہ بن مالک تھے۔ تو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں، انسانی شکل میں قریش کے سرداروں کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ ایسے ایسے تم مشورہ کر رہے ہو اور تمہیں یہ ڈر ہے کہ بنو کنانہ پیچھے سے حملہ کر دے گا، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں ہم تم پہ حملہ نہیں کریں گے، جتنا تمہیں مسلمانوں سے بغض ہے اتنا ہمیں بھی ہے، اور بلکہ جو ہے تم پر حملہ کیا کرنا، میں تمہارے ساتھ ہو کر اپنے لوگوں کے ساتھ تمہارے ساتھ نکلوں گا۔ تو وہ ان کے ساتھ نکلا اور ساتھ کہنے لگا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں اس معاملے میں تمہارا جار پڑوس یعنی تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، اللہ نے فرمایا جب 2 گروہ بالکل آمنے سامنے ہو گئے کہ ایک دوسرے کو نظر آنے لگے، اب جب اللہ کی طرف سے نصرت آنے لگی اور فرشتے اترنے لگے تو وہاں سے نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا اور کہنے لگا انی بریء منکم، بھائی میرا تو تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تم سے بری ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں تو وہ بھی دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یہ جو فرشتے آئے ہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں تم تو نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا ڈر لگتا ہے، حالانکہ ظالم کو اللہ کا کوئی خوف نہیں، لیکن اس موقع پہ منہ سے نکل آیا۔ اور بعض مفسرین نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ فرشتوں کو اترتے دیکھ کر اس کو ایسا لگا کہ اللہ نے اس کی جو مہلت قائم کی تھی وہ ختم ہو گئی، آج فرشتے اس کا بھی قلع کما کریں گے، اس لیے کہنے لگا انی خاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اگر ڈرتا ہوتا تو یہ کرتوت نہ کرتا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس کا جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، اور یہ یہاں رک کر اللہ رب العزت کا کلام بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے تو کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اس کے لیے کیا ہے، اللہ بڑا شدید عذاب دینے والا ہے، اس کے لیے شدید عذاب ہی ہے، اس کا یہ قول کوئی معتبر نہیں ہے کہ میں اس موقع پہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس طرح کے ڈر، خوف اور بعد میں بدماشیاں یہ اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو دھوکہ دے نہیں سکتا، اللہ رب العزت اس کے کرتوت اور نیتیں جانتا ہے۔ تو اس طرح شیطان نے ان کو لا کر بدر کے میدان میں ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دیا، اور حقیقتاً شیطان کا یہی کام ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کر کے پٹیاں پڑھا کر میدانوں میں اتار کر بعد میں دم دبا کر بھاگ جاتا ہے اور ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور یہی معاملہ قیامت کے دن بھی ہوگا، جب لوگ اس کو ملامتیں کریں گے تو کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامتیں نہ کرو، اپنے آپ کو ملامتیں کرو، میں نے تو ایک آواز لگائی تھی، میری کوئی تم پر زور زبردستی تھوڑی ہی تھی، میں نے ایک بات کہی اور تم نے مان لی، آج میرے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے جو تمہارے ساتھ ہونے والا۔ تو وہ اپنے ساتھ، وہ جو جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، اس کی تو دشمنی ہمارے ساتھ یہ ہے، وہ تو سمجھتا ہی ہے، حالانکہ غلطی اپنی ہے، لیکن سمجھتا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں ڈوبا ہوں تو میں ان کے بھی ساری ذریت کو لے کر ڈوبوں گا۔ تو اللہ نے تو ہمیں بتلا دیا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور نسلوں کا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کے ساتھ دشمنی والا سلوک ہی کرو، لیکن ہم ہی ہیں جو یہ دشمنی بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔
اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔